اچھا، کبھی سوچئے گا کہ کامیابی کیا یہ ہمیشہ ایک نعمت ہی ہوتی ہے؟ آج ہم ایک بہت گہرے روحانی تصور پر بات کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی محبت، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں روح کی اس دنیا میں کشمکش سے، پھر دیکھیں گے کہ دنیا کی محبت کیسے ایک بیماری بن جاتی ہے، اور آخر میں اس اہم انتخاب پر بات کریں گے جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ہر انسان کے اندر چلنے والی ایک گہری کشمکش سے۔ یہ بیان اسی اندرونی جنگ کی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہمارا جسم ہے جو اسی فانی دنیا سے بنا ہے اور اسی کی ضروریات میں گھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے ہماری روح، جس کا تعلق ایک ابدی دنیا سے ہے اور اس کی ضرورت ہے اپنے خالق کی یاد۔ اور مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ ابدی روح اس عارضی جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک اور اس کی کشش روح کو اس کی اصل منزل سے بھٹکانے لگتی ہے۔ تو پھر اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمیں ایک ایسی کیفیت کی طرف لے جاتی ہے جسے اس بیان میں ایک روحانی بیماری کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے نا، تو پھر لالچ، تکبر اور حسد جیسی تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ روح کی روشنی کو ماند کرنے لگتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ؟ ترجیحات بالکل الٹ جاتی ہیں۔ سارا دھیان ظاہری دکھاوے پر چلا جاتا ہے اور باطن یعنی روح کی غذا کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اسی کیفیت کی کیا خوب منظر کشی کرتا ہے۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے وہ غافل ہیں۔ کتنی گہری اور تلخ حقیقت ہے یہ۔ لیکن یہاں پر بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کیا ہو اگر کسی غافل انسان کی دنیاوی کامیابی، جس کے پیچھے آج کل ہر کوئی بھاگ رہا ہے، دراصل ایک جال ہو؟ یہ سوال ہمیں اپنی کامیابی اور خوش قسمتی کی تعریف پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب کوئی دیکھے کہ اللہ کسی کو گناہوں کے باوجود دنیا دیے جا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مہربانی نہیں بلکہ ایک ڈھیل ہے۔ اس تصور کو استدراج کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی کامیابی جو ایک رسی کی طرح کام کرتی ہے، جو انسان کو غفلت اور تباہی کی گہرائی میں اور دور کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں، ایک بدعنوان آفیسر کی، جس نے ناجائز کمائی سے ایک عالی شان محل تعمیر کیا اور ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ لیکن شاعر اکبر الہ آبادی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس پوری محفل کی حقیقت ایک جملے میں بیان کر دی: اس گھر کی دیوار و در سے خون غریبہ کی بو آتی ہے۔ کیا ہی تلخ حقیقت بیان کی۔ تو اگر یہ سب کچھ امیری نہیں ہے تو پھر اصل دولت، حقیقی امیری آخر ہے کیا؟ یہ سوال ہمیں دولت کے اصل معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک دنیاوی نظریہ ہے جس کے مطابق دولت کا مطلب ہے مال و اسباب اور اونچا رتبہ، اور دوسرا روحانی نظریہ ہے جس میں اصل دولت دل کا سکون، صبر اور قناعت ہے۔ اور اسی بات کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ امیری دنیاوی سامان کی کثرت سے نہیں آتی، بلکہ حقیقی امیری دل کی امیری ہے، دل کی امیری۔ اس نقطے کو ایک اور بہت ہی کمال کی کہانی واضح کرتی ہے۔ ایک امیر آدمی نے مشہور زاہد ابراہیم بن ادہم کو 1000 درہم پیش کیے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں فقیروں سے نہیں لیتا۔ اب وہ امیر آدمی تو حیران رہ گیا۔ تو ابراہیم بن ادم نے وضاحت کی، اصل فقیر تو وہ ہے جو مزید کی خواہش رکھتا ہے۔ تم مزید چاہتے ہو، اس لیے تم فقیروں کے سردار ہو۔ کیا ہی گہری بات ہے۔ اور اب ہم اس پورے بیان کے نچوڑ پر آتے ہیں، ایک ایسا انتخاب جو فوری ہے، اہم ہے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک آخری بہت ہی سبق آموز واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک گھر خریدا اور حضرت علی سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی دستاویز لکھنے کی درخواست کی۔ لیکن حضرت علی نے جو دستاویز لکھی، اس نے اس گھر کی مادی نہیں بلکہ روحانی حدود بیان کی۔ انہوں نے لکھا کہ اس کی پہلی حد موت ہے، دوسری قبر، تیسری قیامت اور چوتھی حد یا تو جنت ہے یا دوزخ۔ یہ سن کر
اس شخص نے وہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سیدھا ایک سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہم آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ ہماری اصل سرمایہ کاری آخر ہے کیا؟ اور آخر میں یہ گہرا کال جو پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے، آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل نہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔